حضور اپنی آخری وصیت ہمیں کیا فرما کر گئے ہیں، حضور کی آخری تقریر، حضور کا آخری خطبہ کیا تھا جو حج کے موقع پر حضور نے بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی بھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور نے خطبے کا آغاز فرمایا، فحمد اللہ وثنى علیہ قائلا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف و توصیف کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور وہ معبود حقیقی ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ صدق وعدہ، اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ ونصر عبدہ، اور اپنے عبد خاص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مدد فرمائی، اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ ہزم الاحزاب وحدہ، اللہ رب العزت نے باطل کے سارے لشکروں کو اور ساری قوتوں کو اکیلے ہی زیر کر دیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو غلبہ عطا فرمایا، مدد فرمائی، اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور باطل کی ساری جماعتوں کو، سارے لشکروں کو زیر کر دیا۔ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو۔ فإنی لا ارانی، کہ بے شک میرا خیال ہے کہ شاید، وإیاکم، اور میں اور تم، ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، کہ میں اور آپ اس مجلس میں، اس جگہ پر کبھی بھی پھر اس سال کے بعد جمع نہ ہو پائیں گے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، بے شک ہم نے ہی تمہیں تخلیق فرمایا ہے، من ذکر وانثی، مذکر بھی پیدا فرمایا ہے اور مؤنث بھی پیدا فرمایا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث پیدا فرمانا یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے ہی تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہارے خاندان بنائے ہیں، وقبائل، اور تمہارے قبیلوں کو تخلیق فرمایا ہے، بنایا ہے، لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے، تاکہ آپس میں جو ہے وہ پہچان ہو سکے۔ لیکن یاد رکھنا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے ہاں وہی مقام و مرتبہ والا ہے اور معزز ہے۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل، کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ولا لاسود علی ابیض، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، فضیلت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی ہے۔ جو متقی ہے، پھر چاہے وہ عربی ہے، چاہے اجمی ہے، چاہے وہ سفید رنگ والا ہے، چاہے وہ سیاہ رنگ والا ہے، کوئی بھی ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی ہے، عمل ہے، تو وہی اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہے۔ الناس من آدم، کہ انسان سارے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے پیدا فرمائے گئے ہیں، وہ مٹی سے ہیں۔ تو الا کل مأسرۃ او دم او مال یدعى به فهو تحت قدم ہاتین،
تو یاد رکھو اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے جو ہے وہ روندے جا چکے ہیں۔ میں نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو میں نے مٹا دیا ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی فضیلت رکھنا، ایک دوسرے پر برتری رکھنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، میں نے ان ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ رگڑ کر ختم کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کوئی خون کا مطالبہ ہے، کوئی مال کا مطالبہ ہے اور کوئی انتقام ہے، میں نے خون کے مطالبوں کو بھی ختم کر دیا ہے، مال کے مطالبوں کو بھی ختم کر دیا ہے اور انتقام کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے۔ الا صدانۃ البیتی و سقایۃ الحاجی، بس بیت اللہ کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بہرحال باقی ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ معزز سمجھا جائے گا اور معزز ہوگا۔ ثم قالا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ جو ہے وہ لدا ہوا ہو، کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو، اس طرح جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا۔ وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور باقی دوسرے لوگ جو ہیں وہ سامان آخرت لے کر پہنچیں، تم دنیا اکٹھی کر کے پہنچ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور باقی لوگ جو قریش کے علاوہ ہیں، میرے خاندان کے علاوہ ہیں، وہ آخرت کی تیاری کر کے آئیں، نیکی کر کے آئیں۔ تو اگر اس طرح تم نے کیا، فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تو میں پھر تمہارا کچھ بھی ساتھ نہیں دوں گا اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی جو ہے وہ کوئی ساتھ نہیں دوں گا۔ یعنی عمل جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے میرا اپنا خاندان بھی ہے تو پھر بھی عمل ضروری ہے، اور اللہ کا خوف اور آخرت کی تیاری جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میرے خاندان سے ہو تو تم ساری دنیا کو اکٹھے کرتے رہو اور باقی لوگ جو ہیں وہ عمل کر کے آئیں اور تم جو ہے وہ دنیا کا مال اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اگر ایسا کیا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے۔ قریش اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا کلچر ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ نے اس کو ختم کر ڈالا ہے۔ اور وَتَعَزُّمُهَا بِالْآبَاءِ، اور اپنے باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے جو فخر اور مباحات ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے تم جو ہے وہ تذکرے کرو اور ان پر جو ہے وہ فخر کرو۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم اموالکم واعراضکم علیکم حرام، اے لوگو، تمہارے خون اور مال اور تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں، قطعاً حرام ہیں، تمہارا خون بھی، تمہارا مال بھی اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور ان چیزوں کی کوئی اہمیت جو ہے وہ ایسی ہے جیسی اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ، خاص کر اس شہر میں، یعنی یہ اتنی اس میں حرمت ہے کہ جس طرح یہ دن ہے اور یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے اور یہ مکۃ المکرمہ کا وہ خاص برکت والا مقام ہے، حرمت والا مقام ہے، تو اسی طرح تمہاری عزت بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے، تمہارا خون بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، کسی کا خون نہیں بہا سکتے، اور اسی طرح تمہارا مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، اس کی مرضی کے بغیر تم جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کا مال بھی نہیں لے سکتے۔ اور مزید آگے ارشاد فرمایا، تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا بھی کیا کر کے آئے ہو۔ اور مزید آگے ارشاد فرمایا، دیکھو کہیں تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ خون بہانے لگو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، یعنی کسی کو ناحق طور پر قتل کرنا یہ گمراہی ہے۔ کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رکاب بعض، کہ تم جو ہے وہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا
کہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرنے لگو اور خون بہانے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس کرے، امانت کا واپس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَإِنَّ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی مضمون کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، اور ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ جائے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ اس جگہ پر ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی اس جگہ پر ہے۔ اور بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، فرمایا کہ بندے کے شر کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون بھی، ومالہ، اور اس کا مال بھی، وعرضہ، اور اس کی عزت بھی۔ ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ہر مسلمان کی عزت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ نہ کسی کا خون بہاؤ، نہ کسی کے مال کو لوٹنے کی کوشش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو بغیر اجازت کے، اور نہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی عزت کے درپے ہو جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسے تم پہنتے ہو۔ یہ حضور کا آخری خطبہ ہے، اور اس میں حضور اپنی امت کو دنیا میں رہنے کے اصول بتا رہے ہیں۔ وہ غلام کے جسے اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے آقا کے جوتے کو جو ہے بغیر اجازت کے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے، اگر غلام بغیر اجازت کیسا کرتا تو اس پر بھی اسے سزا دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مبارک دین ہے، حضور کا کیسا پیغام ہے۔ اسی غلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ غلام جو ہے تم انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ویسا ہی پہناؤ جیسے تم خود پہنتے ہو۔ اور مزید آگے ارشاد فرمایا دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے جو ہے وہ رون دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہو چکے ہیں، کسی کا کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں جو قتل و غارت کر چکے ہو بس ختم، اور آگے جو ہے وہ اس کا حساب نہیں چلے گا۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں، اور وہ خون کس کا ہے؟ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا، میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اور اب جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے جتنے قتل ہو چکے ہیں وہ سارے معاف ہیں، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، زمانہ جاہلیت میں جتنے سودی کاروبار ہوتے رہے ہیں سارے ختم، اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، میں نے اس کو ختم کیا، یعنی میرے خاندان نے بھی جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں سود کا کاروبار کیا ہے میں اسے ختم کرتا ہوں۔ جس نے ان کا سود دینا ہے بالکل معاف ہے، وہ واپس نہ کریں۔ اصلی قیمت جو ہے وہ واپس کرنا ضروری ہے، اصل جو ہے وہ واپس کرنا ضروری ہے، اوپر جو سود ہے وہ ختم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ دینے والا مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ جس نے لیا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ واپس کرے۔
مزید آگے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، بے شک اللہ رب العزت نے ہر حقدار تک اس کا حق پہنچا دیا ہے، ہر حقدار کو اللہ نے اس کا حق جو ہے وہ عطا کر دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، آپ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ میری وصیت کی وجہ سے وراثت میں سے اور زیادہ حصہ دیا جائے، نہیں، جو اللہ نے اس کا حصہ دے دیا ہے بس وہی کافی ہے، وصیت جو ہے وارث کے لیے جائز نہیں ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے، جو زنا کا مرتکب ٹھہرے، تو فرمایا کہ الحجر، اس کے لیے پتھروں کی سزا ہے، اسے سنسار کر دیا جائے اور اسے جو ہے وہ پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور تمہارا حساب و کتاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ یعنی یہ دنیا میں جو سزا ہے، اس کے بعد بھی یہ مت سمجھنا کہ آخرت کا حساب جو ہے وہ ختم ہو چکا، اللہ پھر بھی تمہارا حساب لے گا، اللہ پھر بھی تمہارا حساب لے گا۔ من ادعا الی غیر ابیہ، جو کوئی اپنا نسب تبدیل کر لے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ہونے کا دعویٰ کرے، اور او تولا الی غیر موالیہ، یا وہ اپنے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے علاوہ کسی اور آقا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے کہ یہ میرا آقا نہیں ہے، میرا آقا تو فلاں، میں تو اس کا غلام ہی نہیں ہوں، میں تو فلاں کا غلام ہوں۔ یا کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے نسب کو تبدیل کرے، باپ کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے ساتھ ولدیت پر لگا لے، یا اس چیز کا دعویٰ کر دے، تو فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو ولدیت تبدیل کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی وجہ سے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا کہ اگر آپ نے بچہ کسی سے لیا ہوا ہے، آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے، تو آپ اس کی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اسے پال سکتے ہیں، اس کی پرورش کر سکتے ہیں، اور اسے بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو ابو بھی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ اس کے والد نہیں بن سکتے، ولدیت کے خانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، ولدیت اس کی وہی رہے گی جس کا وہ بیٹا ہے، ولدیت اسی کی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی لازمی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ اس بچے کو ماں کے دودھ سے محروم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ نا کہ بچہ پیدا ہوا فوراً اٹھا کر دے دیا، ماں کا دودھ پی لیا تو پھر تو اسے پہچان ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ آپ کس وجہ سے اسے ماں کے دودھ سے محروم کر رہے ہیں؟ پالنا ہے، آپ اس کی پرورش کریں اور اسے پالیں، لیکن دودھ سے محروم نہ کریں۔ ماں خود جا کر بچے کو دودھ پلا کر آئے، یا بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس بھیجا جائے دودھ کے ٹائم، دودھ وہ اپنی ماں کا پیے، پرورش جو ہے جس نے رکھنا ہے وہی اس کے کرتا رہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے، لیکن ولدیت تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا قرض جو ہے یہ قابل ادائیگی ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، قرض لیا ہے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ عاریتاً، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنا ضروری ہے، جو چیز ادھار لی ہے اسے چاہیے کہ وہ واپس بھی کرے۔ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، کسی نے تحفہ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ خود بھی اس کے بدلے میں جو ہے وہ عطا کر دیں اور تحفہ دے دیں۔ اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو وہ تاوان بھی ادا کرے، کسی کی ضمانت دی ہے اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، تو پھر تاوان کے ذمہ دار بھی وہی ہوگا جس نے ضمانت دی ہے۔ اور فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اپنے بھائی کی مرضی اور اجازت کے بغیر کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے بھائی کی رضامندی ہو، اس کی اجازت ہو تو پھر لے سکتے ہیں۔ میں نے پہلے یہ مسئلہ واضح کیا تھا کہ یہ ہماری غلطی ہے نمازیوں کی بھی، کیا کرتے ہیں واش روم جانا ہے، اپنا جوتا کہیں اور پڑا ہوا ہے، کوئی بھی جوتا ہاتھ آیا واش روم چلے گئے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، چاہے آپ آ کر وہیں پر بھی رکھ دیں پھر بھی گناہ ہے۔ آپ نے دوسرے بندے کی ملکیت میں بغیر اجازت کی مداخلت کیوں کی ہے؟ کسی کے جوتے کو بھی پہن کر واش روم تک جانا، وضو کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے جب تک اس کے مالک سے اجازت نہ لی جائے۔
اور اگر بندہ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسے بتاؤں گا تو وہ اجازت دے دے گا، مثلا آپ کا سگا بھائی ہے، اس کا جوتا پڑا ہوا ہے، آپ کا والد کا ہے اور بیٹے کا ہے، دوست کا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے اجازت دے دے گا تو پھر آپ بہرحال پہن سکتے ہیں، لیکن بغیر اجازت کے غیر کے ملکیت میں مداخلت کرنا جائز نہیں ہے اور کسی کا مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ مال وہی لے سکتے ہو جسے تمہارا بھائی جو ہے وہ راضی ہو کر خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ زیادتی نہ کرو، اپنے اوپر بھی زیادتی نہ کرو، دوسرے اوپر بھی جو ہے وہ تم زیادتی نہ کرو، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب کہ دوسرے پر ظلم نہ کرو؟ یہ تو ویسے ہی منع ہے۔ اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچاؤ کہ جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو تم پر بھی کوئی ظلم کرے گا، تو کسی پر ظلم کرنا وہ گویا کہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو اور خود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مظلوم نہ بناؤ، یعنی خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو۔ اس سے یہ ماتم کا انکار ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے سینے کو پیٹنا اور زنجیر کشی، یہ سارا کچھ جو کیا جاتا ہے اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو امانت دیا گیا ہے، یہ آپ کو امانت دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، چاہے اپنی ذات پر کر رہے ہیں، پھر بھی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذات پر جو ہے وہ ظلم کیوں کیا۔ اور مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ کسی بندے نے جو ہے وہ تنگ آ کر اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، جنگ میں وہ زخمی ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اسے بعد میں کسی دوسرے بندے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہاد میں اس نے شرکت کی تھی، کہ وہ جنت میں تو پہنچ چکا ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ جسے اس نے خود کاٹا تھا وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھی تمہارا کیا بنا؟ کہ جنت میں پہنچ آیا ہوں، خوش ہوں، یہ تمہارے ہاتھ کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ جس ہاتھ کو تو نے خود کاٹا ہے میں دوبارہ واپس نہیں کروں گا۔ تو اپنی ذات پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنا حرام ہے اسی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ یہ جسم کے آپ مالک نہیں ہیں، اس جسم کے آپ مالک نہیں ہیں۔ یہ کیا کافرانہ سوچ ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ جسم ہے اور اس پر اللہ کی ہی مرضی چلنی چاہیے۔ یہ کافرانہ نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، نہ یہ ہمارا جسم ہے۔ اگر ہمارا جسم ہے تو ہم جیسے مرضی اس کو کاٹ دیں، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ہے۔ اپنی ملکیت میں آپ جیسے مرضی تصرف کریں، تو وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے، اور اس کو جس طرح اس نے دیا ہے ویسے ہی واپس کرنا ضروری ہے۔ تو اس جسم پر جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اللہ کی ہی مرضی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے، چاہے وہ میکے ہیں، بھائی ہے، کوئی بھی آیا ہوا ہے، خاوند کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، جسے تم پسند نہیں کرتے اسے تمہاری عورت تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ تو مزید آگے ارشاد فرمایا، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، عورتیں جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کریں۔ عورت جو منکوح ہے تو وہ خاوند کی امانت ہے، اس کا جسم جو ہے وہ جو ملک بوزو خاوند کو حاصل ہے وہ خاوند کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنا حرام ہے، اس میں خیانت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور کوئی کام کھلی بے حیائی کا ہرگز نہ کریں، عورتیں کھلی بے حیائی والا کام ہرگز نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں گی تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو اور انہیں جو ہے وہ سمجھاؤ۔ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ اگر ان کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ باز آ جاتی ہیں، پھر انہیں ویسے ہی کھلاؤ جس طرح پہلے ہی کھلاتے تھے، ویسا ہی پہناؤ جیسے پہلے پہناتے تھے۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ تمہاری
محتاج ہیں، تمہاری پابند ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اور چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو اور اللہ کا لحاظ کرو۔ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے، اللہ کے نام پر ہی تمہارا نکاح ہوا ہے، اللہ کے نام پر وہ تمہیں حاصل ہوئی ہیں اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ پھر مزید آگے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہو گے۔ اگر اس پر قائم رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے کہ جو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی کے ساتھ اسے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا، حد سے گزر جانا، اس چیز سے جو ہے بچنا، دینی معاملات میں بھی تم غلو سے بچنا، کہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے، انہی باتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ دینی معاملات میں جو ہے وہ حد سے گزر گئے۔ حد سے گزرنا کیا ہے؟ کہ دین نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے اسے جائز نہ سمجھنا اور اس سے راہ فرار اختیار کرنا۔ مثال کے طور پر نکاح کرنا حرام جو ہے حلال ہے، نکاح کرنا حلال ہے۔ اب کوئی بندہ ایسا تارک دنیا ہو جائے کہ میں نکاح نہیں کرتا، اور وہ دنیا کو ویسے ہی چھوڑ جائے اور رہبانیت کو اختیار کر جائے، جنگلوں میں ڈیرا لگا لے اور نہ بیوی بچوں کی کوئی حقوق کی پرواہ، نہ والدین کے حقوق کی کوئی پرواہ، نہ بہن بھائیوں کے حقوق کی پرواہ، تو یہ دین میں غلو کرنا ہے، اپنی مرضی کو شامل کرنا ہے اور حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ ساروں کا خیال بھی رکھیں، اللہ کی عبادت بھی کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے۔ مکہ المکرمہ کو میں نے بت پرستی سے اس طرح پاک اور صاف کر دیا ہے کہ اب شیطان کی عبادت کی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تم جو ہے وہ شیطان کی پیروی کرو گے اور اس کی بات کو مان لو گے، اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا۔ شیطان سے اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 ٹائم کی نماز ادا کرو، مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو، اور اپنے جو اہل امر ہیں، تمہارے حکمران ہیں، علماء ہیں اور اولی الامر لوگ ہیں، ان کی تم اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں جو ہے تم داخل ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور جو اولی الامر لوگ ہیں، علماء ہیں یا جو حق پرست حکام ہیں، ان کی جو ہے وہ پیروی کرو۔ یہ کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ اب نہ باپ کے بدلے میں بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ جو ہے وہ باپ سے لیا جائے گا۔ جس نے جرم کیا ہے اسے ہی اس کی سزا دی جائے گی۔ زمانہ جاہلیت کی طرح یہ نہیں کہ بیٹے کا جرم ہے تو باپ کو پکڑ لو، بھائی کو پکڑ لو، کسی کو پکڑ لو۔ اب ایسا نہیں ہوگا، مجرم ہی اپنے جرم کی سزا پائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک جو ہے یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھے اور محفوظ رکھنے والا ہو، اور اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو بہو اسی طرح دوسروں تک پہنچا بھی دیا۔ کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں حدیث پہنچائی جائے پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو وہ توجہ سے سننے والے ہو سکتے ہیں اور محفوظ رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین جو ہے وہ پہنچا دی ہے، آپ نے اپنا مکمل طور پر دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا ہے، اور آپ نے حق رسالت جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ رسول ہونے کی جو ذمہ داری تھی احسن انداز میں حضور آپ نے اس کو پورا کر دیا ہے، اور آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی ہے، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی، شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا
اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا حق جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، جو تو نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی میں نے اسے احسن انداز میں ادا کر دیا ہے، اپنی رسالت کا مکمل پیغام، اپنے دین کا مکمل پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ جس پر آج بھی عمل کی ضرورت ہے، آج بھی عمل کی ضرورت ہے۔ حضور جو ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں آج بھی ہم اس پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے۔ آج سن لیا ہے، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، جو لیٹ آنے والے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ یہ حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ تھا جو حضور نے اپنا آخری خطبہ امت کو ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں ان تک بھی پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو نہیں سن پا رہے۔ تو قیامت تک اس نے انشاءاللہ العزیز چلنا ہے۔ تو جو چیزیں آپ نے سنی ہیں اس پر عمل کریں، میں بھی عمل کروں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ حضور اپنے خاندان کو جب کہہ گئے ہیں کہ اگر تم عمل کرو گے تو پھر ہی ٹھیک ہے، اور اگر ایسا کیا کہ تم دنیا کا مال لے کر آؤ، دنیا کما کر آؤ، اور باقی امت جو ہے وہ عمل کر کے آئے، نیکی کر کے آئے، آخرت کا حصہ جو ہے وہ لے کر آئے، تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو کامیاب وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔